بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، شیطان 24 گھنٹے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے اور مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شکوک و شبہات میں مسلمانوں کو مبتلا کرنا اور اللہ کے بارے میں شک ڈال دینا، قرآن کے بارے میں شک ڈال دینا، حدیث کے بارے میں شک ڈال دینا، اور جتنے بھی مسلمانوں کے احکامات ہیں، مسائل ہیں، عبادات ہیں، جو بھی مسلمان کر رہے ہوتے ہیں اس میں شک میں مبتلا کر دیا جائے نا کسی کو کہ یار ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، تو بندہ آخر کار آ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور رک جاتا ہے، اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہمارے ہاں حدیث کو لے کر ہوتا ہے۔ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیے جاتے ہیں اور ان کا پراپر جواب نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے مسلمان حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ واقعی یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ ویلڈ ہے، اور کیونکہ علماء کے ساتھ ہمارا تعلق تو ہے نہیں بہت زیادہ، ہم لوگ ان کے ساتھ ملتے ملاتے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہماری ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی، مجالس میں ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا یا قربت اختیار کر کے سوالات ان سے پوچھنا، اپنے مسائل حل کرنا یہ بہت کم ہے۔ ہم لوگ شاید گوگل کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے مسئلہ نکل آئے اور وہاں پر ہمارے ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ نہیں نکل پاتا جو ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا مسئلہ نکلتا ہے تو وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے مواقع شیطان نے بھی ڈھونڈے ہوئے ہیں جہاں کچھ لوگ اچھا بھی کام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اچھا کام جہاں ہو رہا ہے وہاں برا کام زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم جب سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو میرا لیکچر ہے یہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی آنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ساری چیزیں حقیقی طور پر سوشل میڈیا پہ صحیح سمجھنے لگ جائیں۔ ہم لوگ حوالہ ریفرنس جو بھی دیا جاتا ہے، اگر میں اس ویڈیو میں کوئی حوالہ ریفرنس دیتا ہوں اس کو جا کر دیکھیں، قرآن کھول کر دیکھیں، حدیث کھول کر دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ یہ اس طریقے سے تو ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کہ بس ٹھیک ہے جو آ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے، جو فیس بک پہ آ گیا، جو انسٹاگرام پہ آ گیا، جو کہیں پہ ہمارے کسی پیج پہ گروپ میں آ گیا اس کو آگے سینڈ کرنا ہے، ارسال کرنا، اور وہ معلومات صحیح ہی ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، نہیں۔ حدیث کے معاملے میں شیطان بڑے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ سوالات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر حدیث تو بہت دیر بعد لکھی گئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، تو کیسے پھر اس کی حفاظت ہوئی؟ یہ تو مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں 150 سال بعد لکھی گئی ہے، یا جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ اس میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے یار یہ اس طرح کی بات، کچھ ضعیف اور من گھڑت احادیث کو لے کے کہ اس طرح کی بات بھی حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو لوگ پھر ظاہر سی بات ہے وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان سارے سوالات کا انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے جواب لیں گے۔ آج جو ابتدائی طور پر اس موضوع کی جو بنیاد ہے اس پہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ حدیث کہتے کسے ہیں اور کون سی چیز ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یا اس سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، قرآن و حدیث ہمیں اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے کہ جو آپ کے سوالات ہیں حدیث کے متعلق وہ آپ پوچھیں گے، انشاءاللہ ہم اس کا ایک ایک کر کے جواب دیں گے دلائل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم سنت اور حدیث کی تعریف۔ اچھا، سنت اور حدیث، یہ سنت کا جو لفظ میں بول رہا ہوں، سنت فرض کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ چیز فرض ہے اس کے مقابلے میں آئے گا یہ چیز سنت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سنت حدیث کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی حدیث اور سنت ایک ہی معنی میں، میں کہتا ہوں یہ سنت ہے تو سنت کے پھر درجات ہوتے ہیں، یعنی حدیث کے پھر درجات ہوتے ہیں کہ یہ سنت فرض کے درجے میں ہے اگر ہم حدیث کے معنی میں لے رہے ہیں، کہ یہ سنت مستحب ہے، یہ سنت جو ہے وہ جائز ہے، اس طریقے سے ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعریف کی طرف چلتے ہیں، تو ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام کسی صحابی نے کیا یا کہا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی یا اخلاقی جو وصف ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عربی میں اگر ہم کہیں تو ہی ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او خلقی لہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی بات کہہ دیں کہ یوں کرو، اسے بھی حدیث کہتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیں کہ یہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو، اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہے، انہیں منع نہیں کیا، اسے بھی حدیث کہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقی یا پیدائشی اوصاف ہیں، پیدائشی اوصاف میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے، بال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ پیدائشی اوصاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی اوصاف ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حلم اور بردبار ہونا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اجود الناس، لوگوں میں سخاوت اختیار کرنا، تو یہ ساری احادیث کہلاتی ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ حدیث کا ہر ایک تو حدیث ہو گئی، حدیث جو ہے وہ یا سنت جو ہے وہ اس میں کچھ فرض ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں۔ واجب اور فرض ایک ہی ہوتا ہے، کچھ فرض ہوتی ہیں، کچھ مستحب ہوتی ہیں، کچھ جائز ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے اس کی کیٹیگریز بنتی ہیں۔ یعنی جب حکم آ جائے تو فرض اور واجب تک چلا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی ترغیب دلائی ہو، اس کے سنت موقدہ اور مستحب کہتے ہیں، وہ سنت موقدہ تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی تقسیم ہے۔ سنت کی فضیلت کیا ہے، یا اس کا یوں کہہ لیں کہ اس کا اہتمام کس قدر ضروری ہے، یا اس کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے وہ کہاں کہاں موجود ہے اور کس طریقے سے؟ چند آیات میں، ویسے تو بہت جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے اور حکماً کہا ہے، لیکن چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں وہ کرنا ہے، اور جو جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کوئی کام اگر ہمیں کہتے ہیں تو ہمیں کرنا ہے، اور اگر ہمیں کسی کام سے روک دیں تو ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہیں رسول پکاریں تو ان کے پاس جو چیز ہے، جو وہ تمہیں باتیں بتا رہے ہیں، وہ تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے تمہاری بقا کا ذریعہ ہے، ان کی باتوں کو قبول کرو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف یا اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، تو اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ استجیبوا، تم نے قبول کرنی ہے، ان کی بات قبول کرنے کے لیے آگے جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت کا، کہ وہ جو تمہیں دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جگہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور یہاں اصل میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو، ان کی بات بھی مانو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت، یہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور اطاعت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں یہ بات ارشاد فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، بات مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تحبون اللہ، تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، بدلے میں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو شرط کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم دینا، ان کی بات ماننی ہے، ان کی مخالفت سے منع کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو حکم ہے کہ وہ ڈر جائیں
یخالفون عن امرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، بدلے میں اگر وہ مخالفت کرتے ہیں تو انہیں کیا ملے گا؟ ان تصیبہم فتنہ، مخالفت چھوڑیں گے نہیں نا تو فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، بس اگر تم پھر گئے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی جو پھر گیا اطاعت نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو کافروں کے ساتھ ملا دیا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کے آیت نمبر 36 میں ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، پھر ان کے اپنے معاملات میں ان کو کوئی اختیار ہو کہ یار یہ بھی جائز ہے، اس طرح بھی کر لینا چاہیے، نہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا فیصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، دو الگ الگ فیصلے یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا وربک، اللہ کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ کو فیصل مان لیں، فیصلہ کرنے والا مان لیں، فیما شجر بینہم، آپس میں جو ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ نے جو فیصلہ کر دیا، آپ نے جو کہہ دیا ہے ان کو، پھر اس کے فیصلے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں کہ بس فیصلہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو آ گئی، اب اس کے بعد کوئی بات اس طرح کی نہیں کرنی ہے، ویسلموا تسلیما، اور اچھے طریقے سے اس کو تسلیم بھی کریں۔ سنت اور حدیث جو ہے نا یہ وحی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے جی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو حدیثیں ضعیف کیوں ہوتی ہیں؟ ضعیف ہوتی ہیں، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کیونکہ اگر ساری حدیثیں صحیح ہوتی اور ساری ہی بیان کی جا رہی ہوتی تو اس میں شائبہ تھا کہ بھائی ساری حدیثیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں، اس میں ضعیف کیوں نہیں آ رہی؟ اب اگر کوئی من گھڑت بیان کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے حدیث میں کوئی چیز بات ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، محدثین کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ دیا ہوا ہے اور ان کی مدد کی ہے اللہ رب العالمین نے کہ وہ سند کے ذریعے اور جو قواعد قرآن و حدیث کے دلائل کو سامنے رکھ کر انہوں نے وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، جو قرآن و حدیث نے دیے ہیں۔ قواعد سامنے تو وہ لے کر آئے لیکن قرآن و حدیث نے پہلے ہی دے دیے تھے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بھائی ایک بات تمہارے پاس ایک عام بندہ لے کر آتا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے تم نے، اور پھر حدیث کے بارے میں تحقیق وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو قرآن و حدیث کے اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی کہ جو محدثین نے اصول وضع کیے ہیں اس کے کیا دلائل ہیں، کون کون سے قرآن و حدیث کے دلائل کے بنیاد پر جو ہیں اصول وضع کیے ہیں، ایسے نہیں کہ اصول خود ہی بنا لیے ہیں بیٹھ کے۔ تو بات چل رہی تھی کہ حدیث بھی وہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ لیا ہے ویسے حدیث کا ذمہ لیا ہے۔ حدیثیں اگر ضعیف آتی ہیں تو وہ اس چیز کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اور اس کو صحیح جو ہے ان کو بیان کر کے جتنی بھی ضعیف آتی ہیں فوری طور پر اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں اور واضح کر دیتے ہیں علماء کے ذریعے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف اور من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ پر کتاب کو اور حکمت کو الگ ذکر کیا۔ امام حسن اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں الحکمت ہی السنہ، یا حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے، یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکتاب هو القرآن، قرآن کریم میں جو کتاب ذکر ہوا ہے، اور اس آیت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں جو کتاب ذکر ہوا ہے یہ تو قرآن کریم ہے۔ والحکمت ہی السنۃ باتفاق السلف، اور حکمت جو ہے یہ سنت ہے، حدیث ہے، سلف جتنے بھی گزرے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قول ذکر کیا ہے اس میں بھی کہ
کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یعنی کتاب قرآن کریم، حکمت سنت اور حدیث۔ ایک واقعہ ہے، حدیث صحیح بخاری میں 1789 نمبر پر موجود ہے اور 1848 نمبر پر بھی، اور صحیح مسلم میں 1180 نمبر پر موجود ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا نا، حدیث بھی نازل ہوتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، وحی ہے، یہ سنت وحی ہے، اور حدیث ہے جو نازل ہوا کرتی تھی جیسے وحی نازل ہوتی تھی۔ حدیث میں کیا آتا ہے، یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہہ رہے تھے، ایک مکمل قصہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب وحی نازل ہوتی تھی تو میرا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ میں نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہو رہی ہو تو میں ان کو دیکھ سکوں۔ تو کہنے لگے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ نامی جگہ پر موجود تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک کپڑا کیا گیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ اوٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسری طرف موجود تھے، اور صحابہ کرام کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ تو اچانک جو ہے وہ ایک آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، اون کا جبہ ہے، اور اس نے بڑی خوشبو لگائی ہوئی ہے، عمرے کا جو ہے وہ ماحول ہے وہاں پر۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ کیف تری فی رجل احرم بعمرۃ فی جبۃ بعدما تزمخ بطیب، ایک آدمی نے، آپ کا کیا خیال ہے ایسے آدمی کے حوالے سے کہ جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اور جبہ پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کہتے ہیں فجاءہ الوحی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعلا بن امیہ جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کیا کہ وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، تو آپ آ کے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس پردے کے پیچھے سے میں نے اپنا سر اس میں داخل کیا، تو اچانک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو محمر الوجہ یغط ساعۃ ثم سری عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا جو دورانیہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اور ایک بڑا وزنی جس طرح وحی نازل ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این الذی سألنی عن العمرۃ آنفا، ابھی عمرے کے مسائل کے حوالے سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا، کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں فلتمس الرجل فجیء بہ، آدمی کو تلاش کیا گیا، اسے لایا گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما الطیب الذی بک فاغسلہ ثلاث مرات، یہ جو خوشبو لگائی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو، واما الجبۃ فانزعھا، جبہ جو ہے اسے بھی اتار دو، ثم اصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجک، پھر جو آپ اپنے حج میں کرتے ہیں جیسے جیسے کرتے ہیں ویسے ویسے اپنے عمرے میں بھی آپ کریں۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا، حدیث بھی نازل ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے اس کا حل موجود ہے۔ جب سوال آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ ہوتا تھا، تو پتہ کیا چلا کہ سنت بھی وہی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ذکر میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ اچھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹولے اور گروہ کے حوالے سے پہلے ہی یہ بات ذکر کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ بھائی جو کچھ گروہ اس طرح کا آئے گا، ایک گروہ اور کچھ لوگ اس طرح کے آئیں گے، جب ان کو حدیثیں بیان کی جائیں گی نا تو وہ کہیں گے بھائی قرآن کافی ہے ہمیں، ہم جو ہے وہ حدیثیں نہیں مانتے، کب لکھی گئی، بڑے اعتراض کر کے وہ کہیں گے اس کو چھوڑ دو۔ تو ایسے ٹولے سے جو ہے وہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا بھی ہے اور ان کی جو ہے وہ رہنمائی بھی کرنی ہے کہ بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا گئے تھے کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں 4605 ہے اور جامع ترمذی میں 2663 نمبر ہے، اور اسے جو ہے محدثین نے صحیح کہا ہے۔
حدیث میں کیا ہے کہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ امر مما امرت بہ او نہیت عنہ، ایک آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں کبھی بھی تم میں سے کسی کو ایسے نہ دیکھوں کہ وہ اپنے تکیے پر بیٹھا ہوا جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوگا اور اس کے پاس کوئی میرا حکم آتا ہے یا میرا کوئی ایسا کوئی حدیث آتی ہے جس میں نے کسی کام سے منع کیا ہے، فیقولو لا ادری، تو وہ آگے سے یہ کہے گا کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے، یہ جو آپ حدیثیں بیان کر رہے ہو نا یہ حدیثیں کچھ نہیں ہوتی، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے، جو قرآن میں ہے بھائی ہم اس کو اسی کو مانیں گے، ہم جو ہے یہ حدیث وغیرہ جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بتا گئے۔ پتہ کیا چلا کہ اس ٹولے سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا حدیث پہ، بھائی جتنے اعتراضات ہیں ان کے جوابات موجود ہیں، ہماری عوام بیچاری پہنچ نہیں پاتی ان چیزوں تک۔ ہماری عوام، میں انشاءاللہ واضح کروں گا یہ چیز کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں بھی حدیث لکھی گئی، ہر دور میں حدیث لکھی گئی، اس کی حفاظت کی گئی، اور کس طریقے سے علماء نے حفاظت کی اس کی بھی انشاءاللہ ہم مثالیں لیں گے۔ بہرحال ابھی ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹولے کے حوالے سے پہلے بتا دیا تھا۔ دوسری حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2664 ہے اور ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے 12 نمبر پر۔ اس میں کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله تعالى، ایک آدمی، لوگوں خبردار یہ بات یاد رکھنا، قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی، اپنے تکیے پر ٹیک لگا کے بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا، اور جب اس کو حدیث بیان کی جائے گی وہ کہے گا بیننا و بینکم کتاب اللہ تعالی، اور ہمارے درمیان تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ بھائی اب جو تمہارا اور ہمارا معاملہ ہے وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے حل ہو جائے گا، یہ حدیثیں ان کو چھوڑو۔ فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، اب اس میں جو ہم حلال جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو ہم مان لیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور جو اس میں حرام ہوگا ہم اس کو حرام سمجھ لیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے رہے ہیں نا وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ قرآن اور حدیث میں کچھ فرق تو آپ کر سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن استدلال کے حساب سے نا، مسئلہ نکالنے کے لحاظ سے حدیث اور قرآن برابر ہیں۔ اگر مسئلہ نکالنا ہے تو حدیث بھی قرآن بھی دونوں ہی ایک ہی پلڑے میں رکھ کے ہم بالکل برابر اس سے مسئلہ نکالیں گے۔ یعنی جب قرآن سے کوئی چیز ثابت ہو گئی وہ بھی اگر کہیں حکمن آ گیا تو وہ بھی ضروری ہوگی، حدیث میں اگر کہیں آ گیا تو وہ بھی ضروری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا یہ حدیث میں ہے پتہ نہیں صحیح ہوگی کہ نہیں صحیح ہوگی، نہیں، جب حدیث صحیح ہو جائے، واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بعد جو اس میں آیا ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7288 ہے اور صحیح مسلم میں 1337 نمبر روایت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی کام سے روک دوں، منع کر دوں، اس سے رک جایا کرو، اجتناب کیا کرو۔ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو جتنی تمہاری استطاعت ہو کر لیا کرو۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے وہ استطاعت کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جی قرآن میں آئے گا تو ہم کریں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تو انکار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں ان مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو تو حدیث کو مانتے نہیں ہیں نا، وہ جن دلائل کی بنیاد پہ نہیں مانتے ہیں تو ان انشاءاللہ دلائل پہ بھی ہم بات کریں گے تفصیلی، انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ کلا کما کریں گے۔ لیکن یہاں یہ حدیثیں ان مسلمانوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، یا میں بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی ان کے ذہنوں میں سوالات چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں، آگاہ نہیں کیا،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ بھئی میرا حکم بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، میں نے جو منع کیا ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ تعالی، جس نے میری اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، تو جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ اور صحیحین میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت اور طریقے سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سنت حدیث کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے اچھا قرآن کریم، حدیث اور قرآن جو ہے نا ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ قرآن کریم کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم یہ کہیں نا قرآن کریم کے حوالے سے کہ میں قرآن کریم کو جو ہے وہ حدیث کے بغیر ہی سمجھ سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو میں ابھی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ قرآن کریم کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہت سی جگہوں پہ قرآن کریم کی آیات سمجھنے کے لیے، اس کے الفاظ سمجھنے کے لیے حدیث ہونا ضروری ہے، اگرچہ ہمارے پاس لغت ہو، یعنی قرآن کریم عربی میں ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میرے پاس عربک لغت موجود ہے، عربک لینگویج موجود ہے، میں اس کو جانتا ہوں تو میں جو ہے وہ اس کا مفاہیم نکال سکتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے پاس بھی عربی لغت موجود تھی، صحابہ کرام کے پاس بھی جو عربی تھے، لیکن پھر بھی انہیں حدیث کی ضرورت پڑی۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی نا قرآن کریم میں ایک چیز بیان ہوتی ہے اور اس لفظ کا معنی نہیں پتہ چل رہا ہوتا، یا اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں اور وہ واضح نہیں ہو رہے ہوتے، تو حدیث آ کر اس کو واضح کرتی ہے کہ اس لفظ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی ان کا ایمان ظلم سے نہیں ملا، اولئک لہم الامن، تو یہی لوگ ہیں جن کو امن ملے گا، وہم مہتدون، اور ہدایت بھی انہیں ملے گی۔ اب صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ بندہ ہدایت بھی اسے ملے گی، امن بھی اسے ملے گا جس کے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملتا۔ اب ظلم تو ہم میں سے ہر کوئی کر لیتا ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی بھی کام جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہم وہ نہیں کر رہے تو وہ ہم اس چیز کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کی بڑی قسمیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی قسمیں بھی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ظلم تو زیادتی ہم سے ہو ہی جاتی ہے نا، تو ظلم تو ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں ظلم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں عربی لغت والا ظلم نہیں ہے، لفظ تو ظلم کا استعمال کیا گیا ہے لیکن ظلم یہاں پر ظلم والا نہیں ہے۔ اب حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں گے اور وہ اس کی وضاحت کریں گے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہاں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ سے مراد شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ۔ لقمان علیہ السلام فرماتے اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، حدیث نے وضاحت کی۔ قرآن کریم میں جو ایک عربی لفظ تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا صحابہ عربی جاننے کے باوجود اس کو سمجھتے تھے تو انہوں نے اپنے لحاظ سے اس کو سمجھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، تو حدیث نے قرآن کریم کی یہاں وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس لفظ کو لینا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قصہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موجود ہے صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ قصہ موجود ہے کہ جب آیت نازل ہوئی نا سورہ بقرہ کی آیت 187 کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے فجر کے وقت میں۔ تو صحابی جو تھے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنے تکیے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا،
اب اندھیرا ہوتا تھا تو اندھیرے کی وجہ سے میں جو ہے وہ اس کو بار بار اٹھا کے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پتہ چل جائے کہ کون سا سفید ہے کون سا کالا اور سیاہ دھاگا ہے، یعنی روشنی ہوگی تو سمجھ آئے گی نا، پتہ چلے گا۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا رہا اس کو، پھر جب روشنی پھوٹ گئی تو مجھے جو ہے وہ نظر آنے لگا کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے، تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ بات ذکر کی کہ بڑی دیر بعد جا کے وہ تو پتہ چلتا ہے، فجر کے ٹائم تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، اذانوں کے وقت تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، وہ تو واضح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس سے مراد دھاگے سے مراد یہاں دھاگا نہیں ہے، دھاگے سے مراد یہاں رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی کو لیا گیا ہے، یعنی جب سفیدی دن کی آ جائے اور رات کی سیاہی چلی جائے تو اس وقت کھانا پینا جو ہے وہ اپنا بند کر دینا چاہیے۔ تو یہ ایک وقت مراد دیا گیا ہے جس کو کنایتاً یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کی آیت کے الفاظ کی وضاحت کرنے کے لیے عربی تھے، وہ صحابی عربی سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ساتھ ملانا پڑا اور اس کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو عربی جان لینا صرف یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کریم میں کبھی کبھی نا کوئی چیز مبہم ذکر ہوتی ہے۔ مبہم کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا نام نہیں ذکر ہوا لیکن کوئی چیز ذکر ہو گئی، اب وہ چیز کیا مراد ہے، یا کسی جگہ پہ ذکر ہو گیا کہ ایک شخص تھا اب اس نے اس طریقے سے کیا، تو اس کا جو ہے وہ نام حدیث میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر جو ہے وہ 122 ہے اور 78 نمبر پر بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2380 نمبر پر موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اور حر بن قیس ان کا آپس میں نا جو ہے وہ بات چیت شروع ہوئی کہ قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے نا العبد الصالح، سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں فوجد عبدا من عبادنا، موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ کہف میں کہ خضر علیہ السلام کے پاس وہ گئے، تو یہ خضر نام ہمیں کہاں سے ملا ہے، یہ قصہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم میں تو ہے فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے وہاں پہ انہیں ملا، انہوں نے اس کو پایا۔ تو یہ بندہ کون تھا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس میں حدیث اور تفسیر وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہو، تو حدیث قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے آئی یہاں پر کہ اس کے جو مبہم تھا، اس میں جو ابہام تھا اس کو واضح کرنے کے لیے، تو انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ بھائی کوئی حدیث اس میں آپ نے سنی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنا ہوا ہے، فرما رہے تھے فرتد علی آثارہما قصصا فوجد خضرا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خضر علیہ السلام کا نام لیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری چیز ہے، جب تک حدیث کو نہیں ہم ساتھ ملائیں گے قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تیسری، قرآن کریم میں کئی چیزوں کا اجمال ہے، یعنی مجمل اور جسٹ ایک حکم کے طور پر وہ بیان ہو گیا، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے واضح نہیں۔ جیسے نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بھائی نماز پڑھنی کیسے ہے، کس طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہوں گی، اس کے اوقات کون کون سے ہوں گے، ٹھیک ہے، کب سے لے کے کب تک ہوگا، یہ ساری چیزیں حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بھئی کون سے مال پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چلیں قرآن کریم میں یہ تو ہے نا کہ کس کو ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن کس مال پہ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کب کرنی ہے، سال گزر جائے نہیں گزرے، یہ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے حدیث چاہیے ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اقیم الصلاۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں نماز قائم کرو، اس کی ساری وضاحتیں حدیث میں ہیں۔ بھئی اس کے لیے وضو ضروری ہے، پھر جو ہے وہ کتنی رکعتیں ادا کرنی ہے، اس کا وقت کون سا ہوگا، اس کی صفت کون سی ہوگی، صلو کما رأیتمونی اصلی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا مکمل طریقہ قرآن کریم میں اگر کہیں ہے تو دکھا دیں، تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم میں جو اجمال ہے اس کی وضاحت کے لیے بھی حدیث چاہیے ہوگی۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم میں کئی دفعہ عمومی کچھ الفاظ ذکر کر دیے جاتے ہیں اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، جیسے کہ
اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کو دو مؤنثوں کے جتنا، دو عورتوں کے جتنا حصہ ملے گا۔ اب یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام اولاد کو یہ حصہ دینا ہے۔ اب تمام اولاد کو یہ حصہ دینا ہے، لیکن حدیث آ کر اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اس کو اتنا عام نہیں رکھنا کہ ساری اولاد کو دینا ہے، بلکہ ایک اولاد کی قسم ہے جس کو حصہ نہیں ملے گا، اور وہ ہے کافر اولاد۔ جب اولاد کافر ہو جائے، والد اور والدین جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو ان کا حصہ، ان کی وراثت اس میں تقسیم نہیں ہوگی۔ حدیث میں کیا آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں 6764 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں 1614 نمبر پر۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں کئی دفعہ جو ہے وہ ایک مطلقاً کوئی چیز ذکر کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی مقدار بیان نہیں کی جاتی، تو حدیث آ کر اس کی مقدار بیان کرتی ہے۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک بندے نے پینسل کسی کی اٹھا لی، اس کے ہاتھ کاٹ دو، ایک بندے نے کسی کی جو ہے نا وہ ایک بچے نے کسی کی ریزر اٹھا لی، اس کے ہاتھ کاٹ دو، نہیں۔ اگر قرآن کریم کو ہی صرف ہم لیں گے تو اس کا مفہوم تو یہ نکلتا ہے، لیکن حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بھائی ہر چھوٹے چھوٹے مال پر ہاتھ نہیں کاٹنے ہیں، بڑی چوری ہوگی، ربع دینار یا اس سے زیادہ کے مالیت کی چوری ہوگی تب جا کے ہم نے ہاتھ کاٹنا ہے، ایسے نہیں کہ ہر چوری میں ہاتھ کاٹ دینا ہے، اور کاٹنا بھی کس نے ہے، ہر بندے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث میں اس کی وضاحت ہوگی کہ بھائی کب کس نے ہاتھ کاٹنا ہے اور کتنی مقدار پر کاٹنا ہے، حدیث وضاحت کر رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو بغیر حدیث کے سمجھنا چاہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ کئی دفعہ قرآن کریم میں کچھ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں اور تفصیل نہیں ذکر کی جاتی، یا جو ہے وہ چند چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں، اس کی باقی قسمیں نہیں ذکر کی جاتی، تو وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت 145 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ذکر کی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ کھانا کھانے والے، چکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں یہ بات بیان کر دیجئے کہ جتنی بھی مجھ پر چیزیں حرام کی گئی ہیں، اس میں جو وحی کی گئی ہے مجھ پر، اس میں الا ان یکون میتتن، مردار حرام ہے، او دما مسفوحن، بہتا ہوا خون حرام ہے، او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، فإنہ رجس، کیونکہ وہ پلید ہے، او فسقن احل لغیر اللہ بہ، یا کوئی ایسی جو ہے وہ فسق اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں، احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو یہ چار چیزیں یہاں پر ذکر ہوئی، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ چار چیزیں۔ اور یہاں حصر ہے، قل لا اجدو، اور آگے الا آ رہا ہے، تو لا اور الا کے ساتھ حصر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ میں ہے کہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر اللہ، ٹھیک ہے، حقیقی معبود سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر بھی جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ حصر والا ہے، یعنی یہی چار چیزیں حرام ہیں۔ اگر ہم یہی لے لیں تو بھائی پھر تو کتنی ساری چیزیں ہیں، یہ جو گدھا بیچ رہے تھے ہماری مارکیٹ کے اندر، پھر تو وہ صحیح کر رہے تھے، کتے کا گوشت اگر کھلا دیں تو پھر تو وہ صحیح کر رہے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہوئے۔ قرآن کریم میں تو کتا کہیں حرام نہیں ہے، قرآن کریم میں تو گدھا کہیں حرام نہیں ہے، قرآن کریم میں تو جو ہے وہ گیدڑ یا اس طرح کے جانور جو چیر پاڑ دیتے ہیں انسان کو، تو وہ تو حرام نہیں ہے۔ تو بھائی حدیث کو لانا پڑے گا، وگرنہ تو معاشرے میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور باقی سارے جو اصول ہم حدیث سے لیتے ہیں، تو وہ تو ہم اگر چھوڑ دیں تو معاشرے کی دھجیاں اڑ جائیں اور معاشرہ جو ہے وہ تباہ و بربادی کی طرف چلا جائے۔ تو اس وجہ سے حدیث کو لانا پڑے گا۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو گدھا اس کا گوشت حرام ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ یہ کچلی والے جو جانور ہوتے ہیں جو نوکیلے یہ دانت رکھتے ہیں، جو وہ شیر ہے، چیتا ہے، یا اس کے علاوہ کتا ہے یا گیدڑ ہے یا کچھ بھی جن کے یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں، سارے حرام ہیں۔
جانوروں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے مینڈک ہے یا مگرمچھ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی جانور ان کے قواعد اصول بیان کر کے یا بہت سی چیزیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان کر دی کہ بھئی فلاں فلاں جانور، کئیوں کے نام لے دیے، کئیوں کو مارنے سے منع کر دیا، کئیوں کو مارنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، اب کوا ہے تو کوے کو مارنے کا حکم ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ اگر ہم قرآن کو صرف لے لیں اور کہیں جی صرف قرآن ہی دلیل ہے، حدیث تو بڑی بعد میں لکھی گئی، اور بڑے مختلف قسم کے اعتراضات، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ فساد کی طرف چلا جائے گا. پھر یہ گدھے بیچنے والے، پھر یہ جو ہے نا کتے کا گوشت کھلانے والے، پھر تو یہ سب صحیح